لائن کے اندر بھی، سیاست کی لائن میں بھی علماء کا انتخاب کرے، ہر لائن میں، تبلیغ ہو، جہاد ہو، تدریس ہو، وعظ و نصیحت ہو، وہ مسجد کا ممبر ہو، محراب و ممبر کی بات ہو، وہ معاشرتی زندگی ہو، عائلی زندگی ہو، خاندانی زندگی ہو، وہ آپ کی کھیتی باڑی کے کام کاج ہوں، وہ آپ کے معمولات ہوں زندگی کے، وہ آپ کی دکانداریاں ہوں، ہر کام علماء سے پوچھ کر چلو، ہر کام علماء سے پوچھ کر کرو۔ دین کے پیرائے کے اندر آپ رہیں گے اور انشاءاللہ اس پہ اللہ کی چھاؤں کے نیچے رہیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں اور دیکھا حاکم وقت ہے اور گلی کے اندر سے گزر رہے ہیں اور میدان میں آگ جلتی ہوئی محسوس ہوئی، دور سے دیکھا آگ جل رہی ہے۔ اب آگ کو دیکھ کر متوجہ ہوئے کہ رات کے اندھیرے میں، ویرانے کے عالم میں، اور مدینہ سے تھوڑا باہر، مدینہ سے باہر یہ امیر وقت ہے جو صرف شہر والوں کی خبر گیری نہیں کرتا، باہر بھی نکل جاتے تھے، باہر سے پھیرا لگائیں مدینہ کے اطراف میں، دیکھیں تو صحیح کوئی دشمن تو نہیں پھر رہا، کوئی جاسوس تو نہیں آ رہا، کوئی خطرہ تو نہیں ہے، میری رعایا محفوظ ہے، چین کی نیند سو رہی ہے، امن کی بانسری بج رہی ہے، خیر کا عالم ہے یا نہیں ہے۔ امیر وقت یہ خود دیکھنے کے لیے رات کو اٹھ کر گلیوں کے اندر چکر، یہ احساس ہے جواب دہی کا کہ کل مجھے اللہ کے حضور میں جواب دہی دینی ہے اس بات کی۔ ہر کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک جواب دہ ہے، ہر ایک جواب دہ ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھ ہوگی، کل اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ کے نیچے کوئی ملازم ہے، آپ سے پوچھ ہوگی، آپ کے نیچے کوئی گھر کے افراد ہیں، آپ سے پوچھا جائے گا، آپ کے نیچے آپ حکومت وقت میں ہیں، آپ کے نیچے رعایا ہے، آپ سے پوچھ ہوگی۔ آپ کو کوئی حکومتی منصب اللہ نے دیا ہے، دفتر میں عملہ آپ کے نیچے ہے، آپ سے پوچھا جائے گا۔ کلکم راعٍ، تم میں سے ہر ایک مسئول ہے، اس کے رعیت کے بارے میں سوال ہوگا، یہ صحیح حدیث ہے۔ تو متوجہ ہوئے، پاس گئے تو دیکھا کہ آگ جل رہی اور ہنڈیا اوپر پڑی اور ایک عورت بیٹھی، اس میں جناب وہ لکڑی کی وہ ڈوئی سی بنا کے اس میں پھیر رہی، اور چند بچے بھوک سے بلک رہے، رو رہے۔ تو ماں بچوں کو اس ویرانے میں دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ حیران، پوچھا کہ یہ کیا ہے، کیا ماجرا ہے، کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ اس نے عرض کی کہ میں مسافر ہوں، مدینے جا رہی ہوں، رات ہو گئی، یہاں پہ بسر کرنے کے لیے رک گئی، یہ خیمہ لگا ہے چھوٹا سا، اور یہ میری کل متاع ہے، یہ میرا کل زندگی کا سامان ہے۔ تو یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یہ بھوک سے رو رہے ہیں، بھوک سے رو رہے ہیں، ہے کچھ نہیں پاس، مدد کے لیے مدینہ آئی ہوں، اور عمر کا اور میرا اللہ کے یہاں حساب ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس پہ جو ہے وہ کانپ گئے اور اس کو نہیں بتایا، اور اسے فرمایا کہ عمر کا تیرے سے کیا واسطہ، عمر کا تیرے سے کیا واسطہ؟ وہ کہنے لگی تمہیں نہیں پتہ کہ وہ ہمارے حاکم بنے ہیں، ہمارے امیر مقرر ہوئے ہیں، ان کا میرے سے واسطہ نہیں ہے تو کس کا واسطہ ہے؟ یہ تو کل اللہ کے دربار میں پوچھ ہوگی عمر کی، کہ جب میں اس کے سامنے جاؤں گی اس وقت پوچھوں گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے فوراً واپس بیت المال کے اندر اپنے غلام اسلم کو اٹھایا اور ان کو اٹھا کے ساتھ لیا، اور بیت المال کے اندر آ کر بوری بھری کھجوریں ڈالی، چربی ڈالی، زیتون، یہ چند چیزیں ڈال کے، آٹا وغیرہ ڈال کے اس بوری کو اپنے کندھے پہ اٹھایا، اپنی پیٹھ پہ لادا اور لاد کے چلے۔ غلام نے عرض کی امیر المومنین یہ مجھے دیں، میں اٹھا لوں۔ فرمایا کہ قیامت کے دن عمر کا بوجھ تو اٹھائے گا، اور اس کو اٹھا کے وہاں پہ پہنچے، اور وہ فوراً داد رسی کے لیے حاکم وقت پہنچ رہا ہے، اور فوراً جا کے وہ آگ جو بجھ چکی تھی، بچے بلک رہے تھے، وہاں پہ اس کو جلایا
اور ان کی گھنی داڑھی تھی۔ اسلم کہتے ہیں کہ ان کی داڑھی میں سے دھوئیں کو نکلتا میں محسوس کرتا، اور اس میں سے وہ دھواں جو ہے بادلوں کی شکل میں نکلتا تھا، یہاں تک کہ آگ جلی، ہنڈیا اوپر دوبارہ دھری گئی اور اس میں سے انہوں نے وہ چیزیں نکال کے اس پہ ڈالی، ان کو پکایا، حریرہ ایک حلوہ سا بنا کے ان کے سامنے رکھا، وہ کھانے لگیں اور بچے کو کھلانے لگیں۔ اور اس کے بعد کہا اس بڑھیا نے کہ بھائی اللہ تجھے جزائے خیر دے کہ تو اس قابل تھا کہ عمر کی جگہ تجھے حاکم وقت بنایا جاتا، تیرے ہاتھ میں عوام کی مہار تھمائی جاتی، تجھے وقت کی حکومت دی جاتی، تو اس قابل تھا۔ نہیں بتایا کہ میں ہی عمر ہوں، فرمایا کہ چل اب آرام سے یہاں پہ سو جا، تجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، تجھے کوئی خطرہ نہیں ہے کہ میں اس بات پہ مامور ہوں کہ تمہاری خبر گیری کروں، اور کل جب تو امیر المومنین کے دربار میں پہنچے گی تو انشاءاللہ میں بھی وہیں پہ ہوں گا، میں بھی وہیں پہ ہوں۔ اس کے بعد کچھ دیر وہاں پہ بیٹھے، بچوں کو دیکھا، بچوں نے کھا پی لیا تو کھیل کود میں ہنسی خوشی مصروف ہو گئے، اور اس پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور واپس ہوئے اور اپنے غلام سے کہا کہ اسلم تمہیں پتہ ہے کہ میں وہاں پہ تھوڑی دیر کیوں بیٹھا؟ اور فرمایا کہ کیوں بیٹھے تھے؟ تو فرمایا کہ اس لیے بیٹھا تھا کہ میں نے اپنے رعایا کے ان بچوں کا رونا دیکھا تھا، ان کے آنسو دیکھے تھے، میں ان کی مسکراہٹ دیکھنا چاہتا تھا۔ جب ان کی مسکراہٹ عمر کو ملی ہے تو پھر عمر نے وہاں سے واپسی کا راستہ لیا ہے، اور کل جب یہ میرے دربار میں آئے گی میں اس کو مکمل اعزاز و اکرام کے ساتھ اس کے ساری عمر کے جتنے اس کے کام کاج اور اس کی ضروریات ہیں ان کے ساتھ رخصت کروں۔ تو یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر جواب دہی کا احساس تھا، جو آج ہمارے اندر بالکل مر چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔